بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام روشنی کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے. محترم سامعین، جسمانی صحت کس قدر ضروری ہے، ابن ماجہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد گرامی ہے: طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور محبوب ہے. مریض اور کمزور جسم والی انسان کی زندگی بے رونق اور حسرت و یاس کا نمونہ ہوتی ہے، جبکہ صحت مند اور مضبوط جسم والا انسان زندگی کے ولولوں، امنگوں اور پرمسرت لمحوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے. مومن کے لیے طاقتور ہونا ضروری اور پسندیدہ سمجھا گیا ہے تاکہ وہ زندگی میں ہر وقت مجاہدانہ کارکردگی کے لیے خود کو تیار رکھ سکے اور دینی فرائض کی ادائیگی کی خاطر اپنی جسمانی قوتوں کو غیر ضروری اور بے مقصد مشغلوں میں ضائع نہ کرے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بہترین زندگی اس شخص کی زندگی ہے جو اپنے گھوڑے کی باگیں تھامے اللہ کی راہ میں اس کو اڑاتا پھرے. جہاں کسی خطرے کی خبر سنی، گھوڑے کو اسی سمت دوڑا دیا. قتل فی سبیل اللہ اور موت سے ایسا بے خوف ہے گویا اس کی تلاش میں ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طرح عورتوں کے لیے شوہر کی جائز کاموں میں اطاعت، رضامندی کی تلاش، موافقت کی کوشش، گھر کی دیکھ بھال اور بچوں کی دینی خطوط پر پرورش کے لیے مستعد رہنا پسندیدہ قرار دیا گیا ہے. بہرحال جسمانی صحت برقرار رکھنے اور بیماریوں سے بچنے کے لیے حفظ ما تقدم کے طور پر جو احتیاطی تدابیر اور پرہیز ہمیں آج کی سائنس بتا رہی ہے، وہ 1400 سال پہلے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم مسلمانوں کے علم میں آ چکی ہیں. الحمدللہ. ان میں سے چند ایک کو بھی اگر ہم عادت کے طور پر اپنا لیں تو صحت سے متعلق بہت سے مسائل حل ہو جائیں اور بیماری قریب آنے کا نام نہ لے الا ماشاء اللہ. جسمانی صفائی، جسم، لباس اور استعمال کی تمام اشیاء کی صفائی کا خیال رکھنا، غسل اور طہارت کا اہتمام کرتے رہنا، دن میں 5 دفعہ وضو کرنا، مسواک کرنا، وضو میں سر کا مسح، انگلیوں اور داڑھی کا خلال کرنا وغیرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 5 صفات خصائل فطرت میں سے ہیں. نمبر 1 ختنہ کرانا، نمبر 2 زیر ناف بال موڑنا، نمبر 3 مونچھیں کاٹنا، نمبر 4 ناخن تراشنا اور نمبر 5 بغل کے بال کھیڑنا. محترم سامعین، مسواک نہ صرف منہ کے تمام حصوں یعنی دانت، زبان، حلق، گلا، سانس کی نالی اور خوراک کی نالی کے ابتدائی حصوں کے امراض کے لیے بے حد مفید علاج ہے، بلکہ ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب کی رضامندی کا ذریعہ بھی ہے. متفق علیہ کی حدیث ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ذہانت میں 4 چیزوں سے اضافہ ہوتا ہے. نمبر 1 فضول گفتگو چھوڑنا، نمبر 2 مسواک کرنا، نمبر 3 نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا اور نمبر 4 علماء کی مجلس میں بیٹھنا. غذائی اصول: جسمانی ضرورت مثلا قد کاٹ، عمر اور کام کاج کی نوعیت کے اعتبار سے غذا کی قسم اور مقدار کا تعین کرنا. زبان کے چٹخارے اور لذت والی خوراک کی بجائے سادہ اور متوازن غذا استعمال کرنا. بھوک لگنے پر کھانا شروع کرنا اور کچھ بھوک رہتی ہو تو کھانا چھوڑ دینا. نیز اس پر ایک مسنون اصول یاد رکھنا بھی فائدہ مند ہے. ترمذی میں ایک روایت ہے کہ 1/3 حصہ کھانا، 1 حصہ پانی اور 1 حصہ سانس کے لیے خالی رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی ڈکار کی آواز سنی تو فرمایا: اپنی ڈکار کم کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتا ہے. او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. کھانے پینے سے متعلق احتیاطیں: دائیں ہاتھ سے کھانا پینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کوئی شخص نہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھائے اور نہ ہی کچھ پیے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا طریقہ ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ہر کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. پانی اور دیگر مشروبات بیٹھ کر پینا. ہاں، اگر کہیں کھڑے ہو کر پینے کی ضرورت ہو تو کھڑے ہو کر بھی پانی وغیرہ پیا جا سکتا ہے. اس طرح دیکھ کر پینا. 3 سانس میں پینا. پینے کی چیزوں میں پھونک نہ مارنا. کھانے کے دوران بار بار پانی نہ پینا. بہت زیادہ ٹھنڈا یا بہت زیادہ گرم مشروب پینے سے پرہیز کرنا، خصوصاً ان دونوں کو اوپر تلے استعمال کرنے سے پرہیز کرنا. غیر قدرتی اجزاء و کیمیکل سے بنے مشروبات کو عادت نہ بنانا، بلکہ ان تمام چیزوں کو
چھوڑنا بہتر ہو سکتا ہے۔ نشہ ور اشیاء کھانے یا پینے سے مکمل طور پر پرہیز کرنا، چائے اور کافی کا غیر ضروری استعمال ترک کرنا، وقت پر کھانا اور جوش ٹھنڈا ہونے پر کھانا، گرم غذا کو سرد کے ساتھ اور تازہ کو باسی کے ساتھ ملا کر نہ کھانا، سبزیاں اور پھل دھو کر استعمال کرنا، کھا پی کر الحمدللہ کہنا، مٹی وغیرہ کھانے سے پرہیز کرنا، کھانے کے برتن ڈھانپ کر رکھنا، باورچی خانے کی صفائی کا خاص خیال رکھنا۔ قیلوں اور چہل قدمی عربی کا مشہور مقولہ ہے تغدى تمدى تعشى تمشى، دوپہر کا کھانا کھاؤ تو لیٹ جاؤ، رات کا کھانا کھاؤ تو چہل قدمی کرو۔ قیلولہ یعنی دوپہر کے آرام سے مراد گہری نیند سونا نہیں بلکہ ہلکی نیند لینا ہے۔ آفٹر لنچ ریسٹ اے وائل، آفٹر ڈنر واک اے مائل۔ اس اصول کو عادت بنا لینا، روزانہ ہلکی پھلکی ورزش اور نماز فجر کے بعد تازہ ہوا میں گہرے سانس لینا پھیپھڑوں کی بہت سی بیماریوں سے بچاؤ کے علاوہ جسم کو چاق و چوبند رکھتا ہے۔ اس طرح اوقات نیند و بیداری دعائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو داود میں ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح سویرے اٹھنے میں برکت دے، آمین۔ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی جاگنا، ایک عبادت گزار مسلمان لازماً اس کا خود بخود عادی ہو جاتا ہے۔ اس طرح ضرورت سے زیادہ سونا یا بے خوابی کا مریض ہونا پوری صحت کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس خرابی سے بچنے کا بہترین حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ سونے سے پہلے وضو کرو۔ اس حدیث پر عمل کرنے کے علاوہ سونے سے پہلے مسنون اذکار اور دعائیں پڑھنا بھی فائدہ مند ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی رات کو سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، ہر گرہ پر یہ پھونک دیتا ہے کہ ابھی تو بہت رات ہے، سو جاؤ۔ پھر اگر آدمی بیدار ہو گیا اور اللہ کا ذکر کیا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اگر اس نے وضو کر لیا تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اس کے بعد اگر اس نے نماز پڑھی تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اور وہ صبح کو تازہ دم اور خوش مزاج اٹھتا ہے، ورنہ تمام دن وہ بد دل اور سست جسم رہتا ہے۔